نحمده ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام على أهلها والنار والمستحق أما بعد. جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے قائد کے سلسلے میں اصول دین کے بارے میں کہ اصول دین میں جو تیسری چیز ہے وہ ہے نبوت، یعنی پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجے، اور نبی جو ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ پروردگار عالم کی طرف سے احکام دلاتا ہے اور اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں کس نبی کی نبوت پر ایمان رکھنا واجب ہے؟ تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ ان کے اوپر ایمان رکھنا جو ہے وہ واجب ہے کہ یہ ہمارے جو ہے وہ آخری نبی ہے، جن کی کنیت جو ہے وہ ابوالقاسم ہے۔ ان کے ایک بیٹے تھے کہ ان کو پروردگار عالم نے دے دیا، ان کی وجہ سے ان کی کنیت جو ہے وہ ابوالقاسم ہوئی۔ آپ خاندان بنی ہاشم سے ہیں، ماں کا نام جو ہے وہ آمنہ بنت وہب ہے، اور یہ عام الفیل کے پہلے سال میں، عام الفیل یعنی جو خانہ کعبہ کے اوپر ابراہہ جو ہے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا تھا، اسی سال جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو پیغمبر اسلام کی مکے میں ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور بچپنے ہی میں جو ہے وہ شاید جو ہے وہ سر سے اٹھ چکا تھا، اور جو ان کے دادا تھے جناب عبد المطلب، اور پھر اس کے بعد یعنی 8 سال کے بعد جو ہے وہ ان کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام نے ان کی جو ہے وہ پرورش کی ہے، اور 25 سال کی عمر میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی فرمائش کا ان سے عقد ہوا ہے۔ پھر جو ہے وہ نبوت کے 10ویں سال یعنی نبوت کے 10ویں سال جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو ہے وہ وفات واقع ہو گئی، اور پیغمبر اسلام اتنا زیادہ غمگین ہوئے اس سال تو اس سال کا نام جو ہے وہ عام الحزن رکھ دیا، یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ اور جب ان دونوں ہستیوں کی وفات ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ جناب ابو طالب ان کے حامی و ناصر اور مددگار تھے مکے کے اندر، اور جناب خدیجہ نے بھی جو ہے وہ مدد کی۔ جب یہ دو ہستیاں اٹھ گئی ہے تو مکے میں حامی و ناصر جو ہے وہ کم ہو گئے، لہٰذا پیغمبر اسلام کو جو ہے وہاں سے حکم ہوا ہے کہ بعثت کے 13ویں سال مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینہ آئے، اور تقریباً 10 سال جو ہے وہ مدینے کے اندر گزارے، اور 63 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام کی وفات واقع ہوئی ہے۔ ہمارے پاس آپ کی نبوت پر کیا دلیل ہے؟ یوں تو پیغمبر اسلام کی نبوت کے اوپر بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت سارے معجزات ہیں کہ جو تقریباً کتابوں میں 4000 کے قریب پیغمبر اسلام کے معجزات ملتے ہیں کہ جو پیغمبر اسلام کی نبوت کے اوپر دلیل ہے۔ جیسا کہ خود قرآن مجید جو ہے وہ ایک معجزہ ہے پیغمبر اسلام کا، اور پھر کنکریوں کا آپ کے دست مبارک کے اوپر کلمہ پڑھنا یہ بھی پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ بھی پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے، اور کفار و مشرکین نے جب کہا تھا کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ سامنے والے درخت کو کہہ دیں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے، تو پیغمبر نے حکم دیا کہ درخت جڑ سمیت پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، اور پھر دوبارہ حکم پیغمبر سے اپنی جگہ کے اوپر چلا گیا۔ تو یہ بہت سارے معجزات ہیں پیغمبر اسلام کے کہ جو پیغمبر اسلام کی نبوت کے اوپر دلیل ہے۔ پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ آپ کے معجزات میں سے سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے، چونکہ عرب جو تھے وہ اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز کیا کرتے تھے، اور دوسروں کو جو ہے وہ گنگا سمجھتے تھے، تو یہ ہوتا تھا کہ جو وہ اشعار کہا کرتے تھے، اور اشعار بھی جن کا اچھا ہوتا تھا تو وہ جو ہے وہ سونے کے پانی سے لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکا دیا کرتے تھے، یہی کیا کرتے تھے، اتنی فصاحت و بلاغت کے اوپر ناز تھا۔ لیکن جب پیغمبر اسلام کے اوپر پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، تو جب قرآن کو نازل کیا ہے تو پیغمبر اسلام نے اس کی ایک سورہ کوثر کو جا کر کے آغوزہ کیا ہے، اور یہ چیلنج دیا کہ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو قرآن کی جیسے ایک آیت بنا کر کے لے کر کے آؤ۔
कुरान के जैसी एक आयत तुम पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा कर लो सिवाय खुदा को छोड़ करके, मगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, एक आयत भी बना करके नहीं ला सकते। और वो आजिज रह गए और एक ही जुमला वो कहते हुए नजर आए कि माँ हाजा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं है। तो लिहाजा ये सबसे बड़ा जो है मौजज़ा है पैगम्बर इस्लाम का कुरान मजीद। और कुरान मजीद वो अजीम किताब है कि वाक़ई जिसमें हमें 12 गौर फिक्र की दावत दी गई है। और ख़ास तौर से ये तो रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, तो हर चीज़ की जो है वो एक बहार होती है, लेकिन रमज़ान की बहार क्या है, वो कुरान मजीद की तिलावत करना है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंसान जो है वो कुरान मजीद की तिलावत करे और कुरान मजीद को समझे। अब तो आसान हो गया, हर ज़बान के अंदर जो है वो उसके तर्जुमे और तफासिर भी आ गए हैं, लिहाजा इंसान इसकी तिलावत भी करे और ज़्यादा से ज़्यादा इस कुरान मजीद में गौर व फिक्र भी करे और इससे इस्तेफादा हासिल करे। अच्छा, फिर उसके बाद सवाल ये है कि क्या हमारे पास जो कुरान मौजूद है ये वही कुरान है कि जो रसूलुल्लाह के ऊपर नाजिल हुआ था, या इसमें कोई तहरीफ या कोई रफ़ो बदल हुआ? भाई हमारा अक़ीदा मुसल्लम यही है कि जो कुरान ये नाजिल हुआ है ये वही कुरान है कि जो पैगम्बर इस्लाम के ऊपर नाजिल हुआ था, और इसमें किसी तरह की कोई भी तब्दीली या रद्द बदल नहीं हुआ है। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार आलम ने खुद इसकी जिम्मेदारी दी है कि हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो लिहाजा परवरदिगार आलम ने इसकी हिफाजत की, ये वही कुरान है कि जो पैगम्बर इस्लाम के ऊपर नाजिल हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद आखिरी सवाल ये है कि क्या आपके बाद भी कोई और नबी आएगा? तो ये पैगम्बर इस्लाम जो है वो हमारे आखिरी नबी है और इनके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। यही ख़त्मुल मुरसलीन है और यही ख़त्मुर रसूल है। इनके बाद जो है वो नबूवत का सिलसिला मुनक़ता हो गया, लेकिन पैगम्बर इस्लाम ने उसके बाद नबूवत का सिलसिला तो मुनक़ता हो गया, लेकिन पैगम्बर इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में यही कहा था कि मैं तुम्हें 2 बड़ा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब खुदा है और दूसरे मेरी इतरत है। तो लिहाजा यही के ऊपर हिदायत का सिलसिला ठहरा नहीं है, बल्कि अब इमामत का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। भाई नबी का काम ये था कि सिर्फ पैगाम को खुदा के यहाँ से ले और बंदों तक पहुँचा दें। यानी एक तरीके से कह दिया जाए कि जो रास्ता दिखाना राय तरीक़ जिसको कहा जाता है, ये नबियों का काम था। लेकिन ईसाल इलल मखलूक अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का काम है, यानी इंसानों को मंजिल तक उसके पहुँचाना। तो आज के लिए बस इतना ही। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।